جب اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تو اس پر کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یاد رکھو کہ اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، تو پھر تمہارا دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہو سکتا، جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ آپ بار بار اس سے دعا کرتے ہیں اور وہ آپ کے اٹھے ہوئے دعاؤں کی لاج رکھتا ہے۔ جانتے ہو، جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اس سے بہت زیادہ نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام صرف کوشش کرنا ہے اور کوشش کے بعد دعا کرنا، اس کے بعد سب خدا پہ چھوڑ دینا اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا۔ تمہارے نصیب سے تمہاری چاہت کا سفر جو ایک مختصر سا فاصلے پر ہے، وہ دعا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی اہتمام میں تمہارے لیے ان دروازوں کو کھول دیتی ہے جو ناممکن سمجھی جا چکی ہیں۔ تم ان پہ دستک دینا بہت پہلے چھوڑ چکے ہو، اور یاد رکھو دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے دعا اللہ سے مانگتے ہو نا، تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا۔ کہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ جب تم اس سے رحم مانگتے ہو اور جانتے ہو اللہ دعائیں پہلے قبول کرتا ہے اور توفیق بعد میں دیتا ہے، جب وہ مان جاتا ہے تب وہ تمہارے دل میں بھی اس کو منانے والی ساری ترکیبیں ڈال دیتا ہے۔ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائشیں اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ تکلیف جب عروج پر ہو اور بند آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رب اپنے بندے کی پکار نہ سنے۔ وہ پکار بھی سنتا ہے اور کن بھی فرماتا ہے۔ سنو، اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہاری ہاتھوں کو اس کا روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ اللہ بے مقصد تو نہیں دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کی بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے، جو وہ طلب نہیں بدل رہا۔ کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی۔ تو ہی تو دعائیں لبوں پہ آتی ہیں۔ توکل رکھیں، اللہ کی چاہ ہے، تو ہی تو وہ آپ کی چاہ بنائی گئی ہے۔ اور جانتے ہو، انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کو مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ یاد رکھو
دعاؤں کی قبولیت یا اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کچھ دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہیں جیسے ہم نے کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ہم وہ راستے سوچتے ہیں جو ہمیں دکھ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ راستے جانتا ہے جو کبھی بھی ہماری نظروں میں بھی نہیں لائے گئے ہوتے۔ جو دعائیں ہرگز رد نہیں ہوتی، بس ہر دفعہ ضروری نہیں کہ آپ کے مطابق ہی قبول ہوں۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری محبت میں صبر کس حد تک جاتا ہے۔ پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس کی دعائیں قبولیت میں کتنا رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ ہی کھل جاتی ہیں، قبولیت اور معجزات کے اشارے ہونے لگ پڑتے ہیں کہ نہ تمہارا دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے، نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ روکنے دیتا ہے۔ اور سنو، اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکالتا ہے، اور ساری بات تو بس اللہ کی رضا کی ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے ہوں، سب واپس مل جاتے ہیں جب ہم یہ ایمان کے چلتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کی مرضی بھی یہی ہے کہ تم اب معجزوں کا انتظار کرو، کیونکہ وہ پل دور نہیں ہے جب تم اپنی ہی آنکھوں سے اپنی ہر دعا کو پورا ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈالتا ہے، تمہارے ہر لمحے سے واقف ہے۔ جب کیفیت بتانے کو لب سے کچھ بولا نہ جائے، اس سے چھپی کوئی شے نہیں ہے، تو اس پر کامل یقین رکھ، وہ جلد ہی وقت بدلے گا۔ تم دعا کرتے رہو، وہ جلد ہی سکون عطا کرے گا۔ راستے دکھائی نہیں دے رہے، یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میرا اللہ راستے بنانے پر قادر ہے اور وہ ضرور راستے بنائے گا۔ آپ بس چلتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، ناممکن دعاؤں کو وہ ممکن کر دیتا ہے۔ اس پر توکل رکھیں، جب اس نے ممکن کر دینا ہے، جب اس نے کن کہہ دینا ہے تو سارے کام ہو جانے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے انہیں معاف نہ کر سکے تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرائیں اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے۔ اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیا کریں۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تمہارے ہاتھ کبھی نہیں لوٹے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے جاتا ہے، ایسی منزلیں جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں اور اللہ تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ جب معجزے کرنے آتا ہے تو آپ کی تمام دعاؤں کو معجزے کے رنگ میں رنگ دیتا ہے، اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو راستہ نہیں نظر آتا، منزل کی تلاش میں آپ بھٹک رہے، رب آپ کو ان منزلوں کا راستہ دکھاتا ہے
اور جو دعائیں میرے رب نے قبول کرنی ہے نا، اس کے پھر آپ کو اشارے آنے لگ پڑتے ہیں اور آپ کی وہ تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ تمام مومن مسلمانوں کو دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔